में 35 रुपए का आटा 120 रुपए आटे पे पहुंचा और 52 रुपए की चीनी 150 रुपए चीनी पे किलो चीनी पे पहुंची और वो चीनी औरतों के अंगूठों पे निशान लगाकर शनाख्ती कार्ड के जरिए 1 किलो चीनी मिलती थी। ये वही शख्स है जिसने 25,000 अरब के कर्जे 4 साल में उसको 45,000 अरब के ऊपर ले। आसिफ अली जरदारी साहब 248 दिन जेल में रहे। फरियाल साहिबा 210 दिन जेल के अंदर रही। नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल के अंदर रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन जेल के अंदर रही। राना सनाउल्लाह साहब 174 दिन उस जेल और उस सजाए मौत की चक्की में रहे जिसके अंदर कीड़ियां छोड़ी तुमने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस कमरे में रहती थी, पर्दे के उस तरफ उस खाना था, बाथरूम बनाया हुआ था और फ्लश था जहां वो नमाज के लिए सजदा करती थी। कभी मुंह से ये आवाज सुनी आपने? ख्वाजा आसिफ 176 दिन जेल में रहे। हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे। शाहिद खकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। मिफ्ता इस्माइल 142 दिन जेल में रहे। एहसन इकबाल साहब 64 दिन जेल में रहे। तो इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मैं अहले सियासत की जो इख्तलाफी नोट हैं, मुखासमत है, वो हर एक की होती है, हर सियासी जमात की, लेकिन जिस कदर वो गुफ्तगू की गई और बहुत बहुत देर तक लाइव गुफ्तगू की गई, वो धरने हों या वज़ीर आज़म हों जनाब इमरान ख़ान, मैं हमेशा से ये कहता रहा और मैं अपने इस 31 साला दौरे सहाफ़त में जब भी खान साहब को मिला मैंने 10 बस्ता ये कहा कि खान साहब थोड़ा हाथ थोला रख लें, और बच्चे बहुत ज़्यादा और नौजवान नस्ल वो बदतमीज़ी पे उतर आएगी। वल्लाह ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये बैरून मुल्क हो या दरून मुल्क हो। अगरचे जब पाकिस्तान में वापस आया तो उसके बाद उनसे उस तरह की मुलाकातें नहीं हो सकी, लेकिन जेल में किसी को रखना और फिर उसके बाद जब मुकदमात हों, आज मैं एक चैनल पे ये बात कर रहा था कि लोग कहते हैं जी किस तरह पता चल जाता है ये जेल में जाएंगे। मैंने कहा ना जाइए, ना यकीन कीजिए मरियम औरंगज़ेब साहबा पे, ना यकीन कीजिए फैसल करीम कुंडी साहब पे, ना यकीन कीजिए ख्वाजा आसिफ साहब पे, ना यकीन कीजिए दीगर जो PDM और इत्तेहादी जमातें हैं वो ना यकीन कीजिए। लेकिन जब मामला ये आ जाए कि बेटी का मामला है, कैलिफोर्निया की अदालत है और पाकिस्तानी अदालत में ये मामला सामने है, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी जाए, उसके बाद ममनुआ फंडिंग हो, उसके बाद फ़ॉरेन फंडिंग हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो, तोशा खाना हो और गोगी शोगी भी हो, लेकिन क्या उसके बावजूद मैं या कोई और भी ज़ीरक जर्नलिस्ट जो है या कोई भी थड़े पे बैठा हुआ भी, वो पेशावर के हो, कराची के हो, लाहौर के हो, कोयटा के हो या इस्लामाबाद के भी इधर उधर पिंडी वाले थड़े पे बैठा हो, और वहाँ पे उसको भी अंदाज़ा है कि जितने ये केसेस हैं, जितनी ये चीज़ें हैं, मैं तो समझता हूँ मौजूदा हुकूमत इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी हमारे प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, हुकूमत ढीली है जी, हुकूमत ढीली डाली जा रही है और खाद क्यों नहीं डाल रही। जब अपनी चीज़ें ख़ुद महसूस होने लग गई हैं तो उसके बाद फिर जेल भरो तहरीक की बात कर दी गई है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई तहरीक आज़ादी हिंद व पाकिस्तान नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना वो लोग रहे ना वो चीज़ें। मैं उस सतह पे जाना नहीं चाहता स्टेट चैनल पे बैठ के, और ना मैं प्राइवेट चैनल पे कभी ऐसी कोई बात करता हूँ, न तहरीर में कहता हूँ। मैं हमेशा हरफ अल्फिया कहने वाला सहाफ़ी बनना चाह रहा होता हूँ, सहाफ़त को सहीफ़ा आसमानी समझता हूँ, पैगम्बराना औसाफ का हामिल समझता हूँ, लिहाजा मैं वो बातें नहीं कहना चाहता। लेकिन हमने जो किया, हमने जिसको जो मौका मिला अगर उसने किया तो क्यों कर, मुआशी तौर पे किस कदर हम ज़बू हाली का शिकार हो चुके हैं। IMF के मामले, ख़ुदकुशी वो नहीं की, यू टर्न पे यू टर्न, लेकिन उसके साथ साथ दहशत गर्दी वो एक ऐसा इशू है, ऐसा संगीन मसला है, संगीन मामला है जिस पे बुलाया जाता है तो कोई आता नहीं है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात की तो उस पर शरीक नहीं होना, इधर सबको बुला के बिठा के बात करने की कोशिश की जा रही है और जनाब इमरान ख़ान को दावत दी जा रही है, उधर वो अपनी ऐसी एहतजाजी सियासत चाहते हैं जिससे मुल्क का बहरहाल कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ
इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है मोहतरमा आसमा अरबाब आलमगीर, बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमें ज्वाइन करेंगे, कोशिश करेंगे हम रब्ता करने की जनाब सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब से भी, शाह अवैस नूरानी साहब से भी, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। यौम यकजहती कश्मीर हमारी शार आ गया, बल्कि हमारा अटूट अंग है, लिहाजा उस पर बहसीत मजमूई कौम को क्या करना है, और इंटरनेशनली वो कौन से तरीक़ा हाय कार हैं जिन्हें अपना के, और ये सोशल मीडिया का दौर है और ट्वीट्स का दौर है, उस पर हम कैसे ट्रेंड्स बना सकते हैं पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जेल भरो तहरीक और फिर आपका जो इलाका भी है उधर की तो जेलें भी बड़ी सख्त है, कितनी भरी जाएगी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। देखो जी, जेल भरो तारीख तो अभी तो जो इनके लीडर पकड़े गए हैं तो उन्होंने उनके आंसुओं में नजर आ रहे हैं। जेल भरो तारीख तो बड़ी दूर की बात है। मसला ये है कि बाज ये लोग कर देते हैं लेकिन उस पर होमवर्क नहीं करते। और इनका मकसद क्या है कि हम शुरू से इमरान खान का यही वतीरा रहा है कि प्रेशर डाल के जत्था ले आओ और इदारों में प्रेशर डालो और मर्जी के नताज हासिल करो। उनके नज़दीक सिर्फ ये है कि मुझे किसी तरह इक़्तिदार मिले, और इलेक्शन शफाफ वो है जिसमें मैं जीतूं, अगर नहीं जीतता तो कोई इलेक्शन शफाफ भी नहीं है। मैं मुल्क के किसी इदारे को उन्होंने नहीं बख्शा, चाहे जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारी अदलिया है, चाहे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट और किस मतलब है किसी चीज को उन्होंने नहीं बख्शा। और वो चाहते क्या हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहूं, और ये भी सिर्फ वज़ीर आज़म तक नहीं महदूद कि जी मैं आऊँ और फिर अपोजिशन जो है वो मैं जेलों में भरूं, उनको खिलाफ मुकदमात बनाऊं, उनको क्रश कर दूं, दीवार से लगा दूं। ये उनकी एक नफ्सियाती आलम है, और ये नफ्सियाती बीमारी उनका ये जो बंदा मनशियात इस्तेमाल करता है उसको ज़हनी हालत उसकी ऐसी हो जाती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। एक वो हर वक्त जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसमें इंसान की नॉर्मल कैफियत नहीं होती, हर वक्त वो है अग्रेसिव रहता है और हर सब खुशी के माहौल में रहता है। ये फौरी होता है कि ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, तो उनको कुछ समझाने वाला है नहीं। और जो बदकिस्मती 2-4 बंदे उनके आसपास हैं उनको ऐसे मशवरे देते हैं जो कि खुद उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। अब जैसे कि आपने नाम लिए शुरू में, फॉरेन फंडिंग केस का, एरियन का केस है और बहुत से केस हैं, उनके खिलाफ तो फैसले आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी तक फैसले क्यों नहीं आए। आखिर हमारी बात तो हमें एक दफा पकड़ा जाता था हमारे लीडरान को, के जिस बदसलूकी के साथ पकड़ा जाता था। अब मरियम नवाज को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने वालिद को खाना दे रही थी। अब अंदाजा कीजिए कि इस हालत में भी मतलब वो क्या था कि मेंटल टॉर्चर पहुंचाया जाए, और फिर बाकी कितने दिन रखा। नहीं न्याय साहब वो तो मरियम औरंगजेब साहबा ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी की जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनका भी जिक्र किया, और ये बताया कि वो भी फरियाल तालपुर साहब हैं, जरदारी साहब हैं, और दीगर भी जितने रहनुमा थे। खुर्शीद शाह साहब को देख लें किस उम्र में कैसे कैसे रखा गया। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा मोहतरमा आसमा अरबाब आलमगीर साहब रहूँ। आसमा जी ये फरमाइएगा KPK में 9.5 साल हुकूमत रही, और अब जब हुकूमत वक्त और इत्तेहादी जमातें ये कह रही हैं कि आइए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होइए, मुल्की मसाइल को हल इकट्ठे करते हैं, तो उसके बाद उसका रद्द अमल ये देना कि नहीं जेल भरो तहरीक होगी और छड़ांगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, ये KPK के अवाम सवाल नहीं करेंगे कि पहले ये तो हिसाब दे दें 9.5 साल में किया क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर KPK के अवाम ने इनको वोट दिया हो 2018 में, बिलखसूस 2018 में, तो तब कोई बात बनती होती। 2018 में तो KPK के अवाम ने बिल्कुल इनको वोट नहीं दिया, और 2013 में भी वो वोट नहीं था। वो भी तब भी हम कह रहे थे कि वो बातें नहीं थी कि जो जिस तरह ये आए। मेरे ख्याल में ये कॉन्स्पिरेसी तब से शुरू हुई है।
چلے اب تو وہ آ گئے نا جی، دیکھیں آ جی، گئے، بگتا لیا، اسمبلیاں معاملہ توڑ دیں. سنگین ہے بڑا. ایشو اس طرح ہے کہ اگر آپ نے خود ایک چیز پلان کی ہو اور آپ کو خود میرا خیال ہے تھوڑا ڈیلے ہے. آپ بولتے رہیے جی. تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے تو شاید اس کی وجہ کو یہ تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاید ٹیکنیکل ایشو ہے. جناب غوث محمد نیازی صاحب، چلے واپس آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ اتنی دیر وہ مسئلہ بھی جو ہے حل کر لیا جائے. نیازی صاحب، یہ اگر جیل بھرو تحریک شروع ہوتی ہے، میں وہ چلے پچھلی باتیں تو مسلسل ہم کر ہی رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، آگے کی طرف دیکھتے ہیں. ایک طرف انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت، ایک طرف دہشت گردی، ایک طرف معاشی مسائل. ان میں اگر وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے تو میں نے جیسے پہلے بھی پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ جیلیں بھر دیں گے؟ دیکھیں جی، جیل بھرنے سے مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جس طرح ملک کی معاشی حالات ہیں یا جس وقت ملک کی سیکورٹی کی صورتحال ہے، تو اس وقت جیل بھرو تحریک کی کوئی تک نظر نہیں آتا. بجائے اس کے کہ حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے، وہ حکومت دعوت دے رہی ہے جسے آپ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے تھے. اور جب وزیر اعظم تھے تو کرسیوں کی بیک سائڈ سے آتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر یا شہباز شریف سے مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے. تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور کہ آپ کا اس جب ملک میں بڑی گمبھیر صورتحال ہے، آئے مل بیٹھ کے اس ملک مسئلے کا حل نکالیں. تو میرے خیال میں ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن وہ بس ان کی ایک ٹارگٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میری مقبولیت ٹاپ پہ اور الیکشن ہو جائے تو میں جیت جاؤں گا، پھر وزیر اعظم بنوں گا، اور 2/3 میجورٹی کے خواب دیکھ رہا ہے. حالانکہ ایسے حالات نہیں ہیں. دوسری جتنی سیاسی پارٹی ہیں، جتنی بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی، اور دوسری جتنی پارٹی ہیں جو حکومت میں ہیں، وہ تو ساری کہتے ہیں کہ ہم ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ملک میں انار کی پھیل جائے. اب وہ جتنا بھی خان صاحب اگریسو ہوتے ہیں تو ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں کہ آخر ملک کو چلانا بھی تو ہے نا. اگر ہم بھی اس طرح کی لڑکار شروع کرتے جس طرح وہ کر رہا ہے، یا اس کو ان کے ارکان کو پکڑ کر جیل میں بھرنا شروع کر دیں یا ان کو بھی مار پیٹ شروع کر دیں، تو ملک میں پھر اور انسٹیبلٹی آئے گی. تو ہم نے تو جب یہ پروفیسر صاحب بات صحیح ہے کہ جب ہم نے اقتدار لیا تو ہمارے سامنے دو ہی راستے تھے کہ یا سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، اور ہمیں پتہ تھا کہ ان سے سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے اور عوام کی کس طرح ناراضگی کا ہمیں مول لینے پڑے گی. لیکن ہم نے کہا جی ریاست پہلے ہے، سیاست بعد میں کریں گے. اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہ سیاسی اتحاد جو حکومت میں اگر نہ ہوتا، یہ تو نالائق لوگ تھے، انہوں نے سارا ملک اپنا آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا. آئی ایم ایف کے بندے یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے. آپ دیکھیں کہ گورنر جو اسٹیٹ بینک تھا باقر، وہ بھی اس کا آئی ایم ایف کا، وزیر خزانہ جو حفیظ شیخ تھا وہ بھی آئی ایم ایف کا، اور جو اکنامک ٹیم تھی اس میں اشرف صاحب تھے، دوسرے کوئی ورلڈ بینک کا ریٹائر تھا، کوئی ایشین بینک کا ریٹائر تھا، کوئی یو این ایس ریٹائر ہوا تھا، کوئی سارے مطلب پورے ملک سنبھالا ہوتا، ملک معیشت کو. نہیں لیکن نیازی صاحب، لیکن معترضین تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈار صاحب بھی تشریف لے آئے اور اب 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، تو کوئی چیز چمتکار وہ اس کے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے، وہ کب تک ہو سکتا ہے؟ فیضی صاحب دیکھو نا، یہ اتنا گند کر گئے ہیں، اور آپ کی دفعہ جو بربودی سرنگیں بچھا گئے ہیں. ایک انہوں نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم چلو، ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فیول کی پرائس نے کہا کہ جی جب انہوں نے لون کی قسط لی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم ہر 10-15 دن کے بعد 10 روپے ریٹ بڑھائیں گے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تو بجائے 10 روپے بڑھانے کے بدلے کے 10 روپے کم کرنے شروع کر دیے. یقیناً وہ ہم نے دیکھا. میں دوبارہ آسما صاحبہ کی جانا چاہوں گا. السلام علیکم جی آسما صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ابھی آ رہی ہے. جی فرمائیے گا. میں نے جو سوال کیا تھا میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ ساری پولرائزیشن، یہ سارا طرز تخاطب، یہ اختلافی نوٹ، اس میں جب دہشت گردی کا معاملہ ہے، معاشی مسائل کا حل چاہیے، پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی جیل بھرو تحریک کی بات ہو رہی ہے، تو کتنی جیلیں بھری جا سکیں گی؟ دیکھیں جی، پہلے تو
इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातों के जवाब दे और पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस KPK की अवाम जिनके साथ ये इतना अलमनाक दर्दनाक वाक़या हुआ, पहले तो इसका जवाब दे, फिर जेल भरों के साथ ये ड्रामे तो इन्होंने बड़े चला लिए और कभी इस्लामाबाद पे कब्जा करते हैं, कभी कौन सी तहरीक करते हैं, कभी कौन सा मार्च करते हैं, कभी मिलीनियम मार्च करते हैं। इनके तो ये ड्रामे ख़त्म नहीं होते। ये जवाब ये कौम को देंगे, इनकी और इनकी पार्टी ये जवाब देगी। इस तरह ये नहीं बरिउज़्ज़मा होंगे कि ये बाइकआउट कर लें, क्योंकि ये 40-45 हज़ार लोग जो इन्होंने ना कहीं असेंबली में आपने कहीं डिबेट की, किस फोरम पर आपने उनको पाकिस्तान लाए और किस एजेंडे से आप उनको पाकिस्तान में लाए। KPK की आवाम तो बॉर्डर लाइन फ्रंट लाइन स्टेट थी और वो तो कितने सालों से ये दहशतगर्दी का ये जुल्म है ये बर्दाश्त कर रही थी। आप किस एजेंडा पे ये 40-45 हज़ार लोगों को लाए, किसकी मशावरत से लाए, किस लिए उनको लाए, फिर कहाँ उनको सेटल किया, किसके सहारे छोड़ा। These are all the questions that need to be answered. आप बताएं, सब प्रेसिडेंट साहब माफी दे देती है, ये किस बिना पर उनको, किन लोगों को माफिया दे रहे हैं? जो आपके अवाम को कत्ल किया, जिनके आपके अवाम को ज़िबा किया, जो बच्चों को यतीम किया, उन लोगों को आप माफिया दे रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस संगीन बातें हैं। और फिर उधर हम लोग KP में लाशें उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा जिस तरह कह रही हैं आसमा साहिबा के उधर लाशें उठा रहे हैं, उधर ये लोगों को जगह भी दे रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद है मरकजी जमीयत पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फैज़ साहब। हाफिज साहब ये फरमाइएगा, एक तरफ मुआशी मसाइल हैं, दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया है, पूरी कौम एक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, लेकिन खान साहब ने ऐलान कर दिया मैं तो जेल ही भरांगा, हुण जेल ही जासा। ये क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ देखें जी, इस वक्त जो हालात है ना मुल्क के, उसमें इत्तेफाक की जरूरत है और सबको मिलकर ये मसाइल जो है हल करना होंगे। हमारे जो मुआशी हालात हैं वो भी इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और वो सबको पता है कि उसकी वजह, उसका सबब खान साहब और उसकी टीम। अच्छा, और दूसरा जो है अपना ये दहशत गर्दी, इतना बड़ा हादसा हुआ कि 100 से ज्यादा पुलिस के एहलकार जो हैं, हमारे अजीज, हमारे बच्चे, वो शहीद हुए और तकरीबन 200 के करीब जख्मी हुए। तो इतना बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा, यकीनन। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस हादसे के बाद और हमारा मुल्क जिस सूरत हाल से जिसका सामना कर रहा है, तो सियासत करने की बजाय मेरा ख्याल ये है कि तमाम सियासतदानों को इस वक्त जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मिल बैठकर इन मसाइल से जो है निकालने का कोई रास्ता निकलना चाहिए। सही। लेकिन ये खान साहब की अजीब ये मंतिक है या उनकी अजीब सियासत है कि वो कहते हैं कि अगर वजीर आजम मैं बनूं तो ठीक है, वरना कोई और बने तो बेशक मुल्क का जो नुकसान होता है हो जाए, लेकिन मैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करूंगा। तो खान साहब को हम यही मशवरा दे सकते हैं कि खान साहब आप मेहरबानी करके, आप एक कौमी लीडर हैं, एक सियासतदान हैं, वजीर आजम साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। जब आप वजीर आजम थे तो आप तो किसी को मिलना पसंद नहीं करते थे, अपोजिशन के लोगों को, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम है, उन्होंने सबको दावत दी है और आपको भी दावत दी है। तो तमाम सियासी पार्टियां मिलकर सर जोड़कर बैठे और मुल्क के जो इस वक्त मसाइल हैं, इक्तिसादी हों, मुआशी हों, और ये जो अमन की सूरत हाल है और ये जो दहशत गर्दी बड़ी एक जो है इसने सर उठाया है। हाफिज साहब मुझे ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ हो, जनाब शहबाज शरीफ हो, वो जनाब आसिफ जरदारी हो, जनाब मौलाना हो, और जितने भी मौलाना हो, वो इमरान खान साहब के निशाने पे रहते हैं। फिर जब उनको दिल को नहीं लगती तो आर्मी चीफ तक
اور دیگر اعلیٰ شخصیات ان کے نشانے پہ آ جاتی ہیں. مکے میں اور ہم نے دیکھا اور مدینے میں دیکھا, مکے کی بات نہیں مدینے کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, وہاں دیکھا. مطلب کون سی وہ شخصیت آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کو منا سکتی ہے, راضی کر سکتی ہے یا تھوڑا سا احساس دلا سکتی ہے؟ خان صاحب کو منانے کے لیے تو جو شخصیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہ کیا اب میں کہوں, میں کسی خاتون پہ بات نہیں کرنا چاہتا. خان صاحب کو منانے کے لیے تو وہی راستہ ہے جو جس راستے پہ وہ جب وزیر اعظم تھے چلتے رہے, اور اب وہ کسی کی, میرا نہیں خیال کہ وہ مانتے ہیں یا کسی کی سنتے ہیں جب تک ان کو یہ نہ کہا جائے یا اس طرف سے ان کو نہ میسج ملے کہ جی آپ اس طرح کریں ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کو خود بھی تو اتنا سوچ ہونی چاہیے, وہ اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر سمجھتے ہیں, ان کے بہت سارے فالوور ہیں, تو ان کو یہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے, دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے جو ان کے دور کی کوتاہیوں کی وجہ سے, یعنی دہشت گردی جتنا ہو رہی ہے وہ ان کے دور کی کوتاہیوں کی وجہ سے, جو اقتصادی مسائل ہیں ہمارے وہ ان کے دور کی کوتاہیوں کی وجہ سے. اب ہم ان کی غلطیاں ہیں اس کی سزا ہم قوم بھگت رہی ہے, بجائے اس کے کہ یہ مل بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں. وہ آج جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. خان صاحب کو اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تو دیکھا نا زرداری صاحب نے جب اپنا محترمہ کا اپنا حادثہ ہوا, زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. میاں نواز شریف کے ساتھ کتنا زیادتی ہوئی ہیں, ناجائز ان کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا. وزیر اعظم کے 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو ایک بہانہ, جھوٹا بہانہ بنا کے ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن انہوں نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ شخص اگر اس سے اقتدار گیا ہے, صحیح قانونی طریقے سے گیا ہے, عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے تو اس سے گیا ہے, تو اب یہ اتنا اس پہ بفرا ہوا ہے, کہتا ہے یا ملک رہے گا یا مجھے وزیر اعظم بناؤ. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. صحیح. حافظ صاحب, ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بعد پھر نیازی صاحب سے بھی اور حافظ صاحب سے بھی مزید پوچھیں گے کہ کشمیر اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن وہ ہمیں مسجد سے, وہ ممبر و محراب سے, وہ اہل سیاست سے, وہ ہر ایک طبقہ فکر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے پریکٹیکلی کشمیر کے حوالے سے کہ دنیا عالم کو جھنجھوڑ بھی سکے اور انہیں باور کرا سکے, دکھا سکے, سنا سکے کہ ظلم کس قدر بڑھ چکا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دنیا تو سن میری کہانی, کیا تو نے چیخیں نہیں سنی, تو نے لاشیں نہیں گنی, جاگے گی کب دنیا, کب تو مدد کو آئے گی. ظلم کا موسم ڈھلتا نہیں, دردوں کی شب اب کٹتی نہیں, تیری نظر کیوں پڑتی نہیں. آزادی کشمیر تجھ کو ملے, رہیں گے ہم تیرے ساتھ کھڑے. Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले बहुत सी बातें हुई मुल्की सियासत के हवाले से कि किस कदर परागंदा कर दिया माहौल को हमने, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा के, ऐसा ऐसा वतीरा इख्तियार करके, ऐसा जुमला कह के, ऐसा तर्ज तखातुब इख्तियार करके कि बच्चा भी जो है ना, अब वो समझ रहा है कि नहीं, अब बात करने का स्टाइल ओए फाड़ लो ओए छड़ दो है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है किसी भी मुल्क व कौम के लिए, मुआशरे के लिए। सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर किसी मुआशरे में दी जाती है तो वो बच्चों की तरबियत पे दी जाती है। लेकिन हम यहाँ एक तो किताबें बहुत ज़्यादा लाद देते हैं, दूसरा हमने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बच्चों को 5वीं क्लास तक, 6ठे ग्रेड तक सिर्फ तरबियत दी जाती है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मुखातिब कैसे करना है और आला अखलाकियात का हामिल कैसे बनना है। मगर हमने तो यहाँ अजीब ही देखा। हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो। ये पुराने दौर में बड़े बड़े अशार भी ऐसे हुए हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। और दूसरी जानब कश्मीर शारग है, अटूट अंग है हमारा, और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें भी मंजूर हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद वो कौन सी कमी रह जाती है मेरे और आपके अंदर। हुकूमत वक्त मुसलसल ट्राई करती रहती है, सफारतकारी होती रहती है, लेकिन जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं वो क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और हम जो इधर टिकटॉक रात को भी बैठे हंसे जा रहे होते हैं और फजूल बातों पे, बदतमीज़ी पे, क्या हम भी उसमें कोई हिस्सा अदा कर रहे हैं कि हम भी रोज़ कोई ऐसा ट्रेंड बना सकें जो कश्मीर की आवाज़, कश्मीर की बात बैरून मुल्क भी जा सके और उन अक़वाम आलम तक भी पहुँच सके। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब और जनाब सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। न्याज़ी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। न्याज़ी साहब, ये कश्मीर के इशू पे यकीनन हर जमात के मैनिफेस्टो में, मंशूर में ये बात होती है, लेकिन मज़ीद क्या करना चाहिए सियासी और समाजी सतह पे? और आजकल तो ये जिस तरह हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं और सोशल मीडिया है, इस पर क्या करना चाहिए? ऐसा बात यह है कि कश्मीर का मसला बड़ा काफी ऐसा हो गया है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो, यूनाइटेड नेशन ने इस पर करारदादें भी पास की, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। और कश्मीर के मुतालिक उस केस मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल असेंबली में जब तकरीर की थी तो सारा एजेंडा ही था कि कश्मीर पे बात की। कई बाद एतराज़ात भी है, लोग अपोजिशन पार्टी ने यह भी कहा कि सिर्फ जो है ना सिर्फ कश्मीर पे बात की है। मसला ये था कि अगर 4 मसाइल को पेश कर दिया जाए तो फिर बाकी मसाइल से तवज्जो दुनिया की हट जाती है। तो उन्होंने पूरा कश्मीर का मुकदमा जो है वो 2016 की तरह में पेश किया था जनरल असेंबली में। अब बात यह है कि दुनिया क्यों हमारी, अगर यूनाइटेड नेशन भी मान गया, सब कुछ मान गया, तो दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? उसके लिए हमें अपने आप को मनवाना होगा, हमें इक्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें इस मौजू पर अपने आप को इकट्ठा करना होगा, कौम को यकजा करना होगा ताकि दुनिया हमारी बात सुने। जब हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे मीडिया पे आके या गाली गलौज करेंगे तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमारा पड़ोसी इंडिया है, उसमें जब वहां भी पोजीशन पार्टी, हुकूमती पार्टी मीडिया पे आके बात करती हैं, लेकिन जब कौमी इशू आते हैं तो वो कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारी बातें जो पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं तो कहीं हमारे मुल्क का इंप्रेशन गलत ना पड़े। सही। तो हमें अपने आप को यकजा करना होगा और फिर हमारे बिल्कुल मुआशरा बिल्कुल मुआशरा है, अच्छी तरबियत होती थी आज से चंद साल पहले। लेकिन बदकिस्मती जब से खान साहब आए हैं, उन्होंने नौजवान नस्ल को ऐसा बेरारवी का शिकार किया है हर लिहाज से, और उन्होंने बकअप किया है। अगर किसी ने किसी को गाली दी है, पार्लियामेंट में गाली दी है, तो कहा इसने बहुत अच्छा किया, मैं होता तो और देता। इस तरह खातून को अगर किसी ने कहा है तो कहा और अगर मैं होता तो और ज्यादा करता। तो नौजवानों को शय दी है कि आप लोग बेयात बोलें, बकवासात बोलें, गालियां दें, फाशिस्ट बोलें, और ताकि वो फिर नौजवान उस नस्ल है उस रास्ते पे चल पड़ी है जिससे हमारा वो मशरकी जो माशरे का और एक एहतराम का और एक माशरे में पेरेंट्स का एहतराम, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मतलब आज से जो 4 साल पहले तो फैमिली के बंदे जो है टीवी प्रोग्राम बैठ के नहीं देख सकते थे, आज वो सारा सोशल मीडिया में चल रहा होता है। तो हमें कश्मीर के मसले को हल करने के लिए
کہ کشمیر کے مسئلے پہ کم از کم جو کشمیر کے متعلق یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں پاس کی ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں یکجا ہونا ہوگا، اپنے طور پر اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا. ہماری کوئی حیثیت ہوگی انٹرنیشنل پہ تب لوگ ہماری بات سنیں گے، دنیا ہماری بات سنیں گی. دیکھو انڈونیشیا میں اس تعمیر تھا، تیمور کا واقعہ پیش آیا، اس میں ان کو آزادی دے دی گئی، جنوبی سوڈان میں آزادی دے دی گئی، لیکن کشمیر کے میں کوئی دنیا ہماری بات ہی نہیں سنتی. تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، یکجا کرنا ہوگا اور اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہوگا. یقیناً یہ ہمیں کرنا ہوگا، یقیناً یہ کرنا ہوگا. جی سید عبدالکریم صاحب، یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ علماء کردار ادا کریں، یہ طرز تخاطب بھی ایک دوسرے کو ادب آداب سے بات کرنا، لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ممبر و محراب سے تلخیاں فتوے آئیں گے تو کیا امید رکھی جائے، کیا کرنا کیا چاہیے؟ جی دیکھیں جی، ممبر محراب سے فتوے آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور خاص کر آج کل کی ہماری سیاست میں جو ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا، ادب، احترام، عزت تھی، وہ میرے خیال میں ختم ہو گیا. اور خاص کر ایک پارٹی نے اگر کوئی بھی ٹویٹ یا کوئی آپ ان کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ ماں بہن کی گالی کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. یعنی آپ ان کی رائے کے خلاف کوئی بات کہیں کر نہیں سکتے. تو یہ اتنا جو اخلاقی گراوٹ ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء کو اور ممبر محراب کو جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو جس طرح میرے ساتھی محترم نیازی صاحب نے فرمایا کہ دنیا اس وقت اس کا دوہرا معیار ہے. UN کی قراردادیں ہیں کشمیر کو آزاد کرنے کی یا استصواب رائے کی، کہ ان کی رائے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے. لیکن UNO اپنے ان قراردادوں پہ آج تک عمل درآمد نہیں کرا سکا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کشمیر جتنا ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہیں، یہ مسلمان ہیں. اور اگر یہ اللہ نہ کرے کوئی علاقہ عیسائیوں کا ہوتا تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. جس طرح کے مثالیں دی گئی ہیں مشرقی تیمور کی اور جنوب سوڈان کی اور اسی طرح اور علاقوں کی جہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں، وہاں ان کو UN نے مداخلت کر کے، امریکہ نے مداخلت کر کے ان کو آزادی دلوائی ہے. لیکن یہاں کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو امریکہ کو، UNO کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ جو ایک دوہرا معیار ہے یہ انتہائی قابل مذمت اور شرمناک معیار ہے. لیکن افسر میرا ایک کویسچن ضرور ہے یہ کہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہوں، امیر تر ہوں اور حکمرانیاں ہوں، پھر بھی مسلمان ہی زیر عتاب ہے. یہ ہمیں مجموعی طور پہ کوئی توبہ استغفار نہیں کر لینی چاہیے؟ توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے. اور ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا. ان کی اکانومی مضبوط ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ ڈنڈے کی بات کرتے ہیں اور ہم سارے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا دفاع کریں گے. یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں. اچھا، کشمیر کے حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے، 2-3 پہلو ہیں اس مسئلے کے. ایک تو یہ ہے کشمیری عوام کا. کشمیری عوام کا جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی آزادی کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے، جتنا وہ مظالم سہ رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ قابل تحسین ہے. ہم ان کو جو ہے اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں اور ان کی ایک تاریخی اور مثالی یہ جذبہ ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم تمام مسلمان یا خاص کر پاکستانی، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا نے، مودی سرکار نے
ان کی جو پہلے سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے ضم کر لیا انڈیا میں، یہ قابل مذمت ہے۔ انڈیا سرکار کے دو پہلو، ایک تو کشمیریوں پر مظالم بے انتہا، کرفیو لگانا، ان کی نمازوں پہ پابندیاں لگانا اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنا، یہ قابل مذمت ہے، اور ان کا آزادی کا جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنا، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یقیناً بہت شکریہ جناب حافظ عبد الکریم صاحب، سینیٹر صاحب، آپ کے وقت ہے۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل ہیں، مرکزی رہنما ہیں جناب شیخ عبد المتین۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ بھی سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جب ہمارے ساتھ آپ رابطے میں ہوئے، ہر شخص، ہر فرد، بچہ وہ چاہتا ہے کشمیر آزاد ہو، وہ وادی جنت نظیر، اس پہ جو قبضہ ہے غاصبانہ وہ ختم ہو، وہ پنجۂ ہنود جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو، اس سے آزادی ہو۔ میں یہ ٹیکنیکلی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کانفرنسز، ریلیز یہ ہم سب کرتے بھی ہیں، کرتے رہیں گے بھی، لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں موجود جو ہماری قوم کے لوگ ہیں یا بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے مخدوش ہے، گمبھیر ہے، کرٹیکل ہے، کیونکہ بھارت نے وہاں پہ کشمیر کو ایک بڑا جیل خانہ بنایا ہے، اوپن پرزن ہے کشمیر کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے پابندیاں لگا دی ہے، یعنی جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہر لحاظ سے پابندی ہے، یعنی بات کرتا ہے میڈیا والے تو میڈیا پہ بھی پابندی ہے، سول سروس والے تو وہ بھی اس میں بھی، یعنی سول سوسائٹیز والے اس پر بھی پابندی ہے۔ تو اس لیے جو تقاضا کرتی ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے، جو قربانیاں ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی مقبوضہ کشمیر سے باہر ہے، چاہے وہ کسی ابراڈ میں بیٹھے ہیں، یعنی یہ آزاد کشمیر میں ہے، پاکستان میں ہے، یہ تو لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ انڈیویجولی بھی اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرا جو ہے حکومت پاکستان، آزاد کشمیر کی حکومت، کیونکہ وہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ہندوستان کی یہ جو بربریت ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ سو کالڈ ڈیموکریسی جو ہے، سو کالڈ جو ہے سیکولرزم ہے، اس کو یہ آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہندوستان نے لبادہ اوڑا ہے، اس حوالے سے کچھ ایسی رپورٹس آئی ہے جس میں بھارت کے حوالے سے کہا گیا ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس آئی ہے، مفصل رپورٹس آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی مقبوضہ کشمیر میں پامالی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں وہ ہر ایک پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں اور کشمیریوں کی یہ جو قربانیاں ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ 18 سلامتی کونسل کی قرارداد جو یہ پاس ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کو جھنجھوڑے، جو یہ مساوات کا درس دیتے ہیں، یہ جو درس دیتے ہیں کہ ہم ہر جگہ ایک ہی قانون کو لاگو کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ اس طرح وہاں پہ اپنی نہ توجہ دیتے ہیں نہ وہ بھارت کو روکتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے بڑا تفصیلی بتایا، میں پھر ونس اگین ادھر ہی آؤں گا کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے، آپ بھی، میں بھی، بلکہ بابا جی بھی لگے ہوئے ہیں اب تو موبائل فون پہ، سوشل میڈیا پہ، اس پہ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بڑوں کو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے، اور بیرون ملک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں، جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے یا جن کا پاکستان سے تعلق ہے یا امت مسلمہ سے تعلق ہے، ان کو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس پہ کیا کرنا چاہیے اصحاب علم و دانش کو؟ دیکھیں، پہلا تو یہ ہے جو آج کل یہ جو دور ہے، ہمارے پاس ہر ایک کے پاس موبائل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انفرادی لیول پہ جو ہماری اپنی یہ استطاعت ہے، یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں بخوفی
اس کو نبھانا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. جہاں تک اجتماعی طور پہ تعلق ہے کہ جہاں پہ بھی بین الاقوامی سطح پہ ابراڈ جہاں پہ بھی کشمیر کے حوالے سے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو سراہتے ہیں, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. ہم ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں ایک نیوکلس کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم مشترکہ طور پہ, ٹھیک ہے نا, اس آواز کو آگے پہنچا سکتے ہیں. تو کیونکہ بھارت کی جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے بربریت بہت ہائی ہے, تو اس لیے ہمیں نا انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. یہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پھر امت مسلمہ کے حوالے سے یا جو ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ہم شدتیں اختیار کیے ہوئے ہیں, جب تک ہم اپنی کمزوریاں ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی جو برادری ہے وہ ہماری بات بس مان لے گی جو ہم کہہ دیں گے؟ دیکھیں, جو اپنی کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے, یہ بہت ضروری ہے. جو تیسرا مسئلہ ہے, کیونکہ اب جو امت مسلمہ پہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو اب ہماری فیت ہے نا یہ بھی اب انڈینجر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ جو بھارت نے اب 5 اگست کے بعد جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس پہ وہ اس وقت گامزن ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی کو کس طرح مائنارٹی میں چینج کیا جائے. اس حوالے سے ایک تو ہماری نسل کشی جاری ہے, ریاستی دہشت گردی جاری ہے, دوسرا یہ جو ڈومسائل کا ہوا ہے یعنی غیر ریاستی باشندوں کو وہاں پہ آباد کرنا یہ بھی جاری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہے ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کشمیری جو ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کی جو صورتحال ہے وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہے, یعنی وہ پس رہے ہیں, ان کی آواز اس طرح باہر نہیں آ رہی ہے. یعنی ہماری ذمہ داری ہے, وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی کوششوں کو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے, اور کسی بھی چھوٹی سی جو ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہوگا یا جو چھوٹی سی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے اس کی ایک اپنی حفاظت ضرور ہے. یہ نہ سمجھا جائے اس سے کیا نکلے گا, اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی محاذ ہے کشمیر کے حوالے سے, چاہے ڈپلومیٹک ہے, چاہے پولیٹیکل ہے, چاہے اور کوئی محاذ ہے, ہمیں سب محاذوں پہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور بلکہ پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب, مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, ان کے جو میسیج ہے, کیونکہ ان سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جدوجہد کو اپنے خون سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. البتہ ہم ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں جس پہ وہ عمل پیرا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. آزادی میں ٹائم لگتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے. ہمیں فرم رہنا چاہیے, اور جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کو یعنی مضبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب شیخ عبد المتین آپ کا. ناظرین, سچی بتاؤں نا اگر میں تو ہم سارے گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسے لوگوں کو اگر آپ ملے ہوں نا جن کے بچے, ان کی آنکھوں کی یہ بینائی چھین لی جائے, چشم تصور میں دیکھیے ذرا کہ آپ کی آنکھوں میں کسی نے پیلٹ گن سے وہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے. اینک اتار دینا ہم نظروں والے, اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہیں, تو مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی آپ روشنائی چھین لیں گے. کبھی اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس کیفیت سے گزرنا پڑے, لیکن کبھی دیکھیے گا کہ اگر ایک بوڑھا شخص یا جوان بھائی یا ماں اس کی بہن, اس کی بیٹی کے ساتھ آبرو ریزی کر لی جائے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے
میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن شاہ اویس نورانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم. اویس بھائی، ایک تو ملکی سیاست بات کی جاتی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی اکٹھے بیٹھنے کی، اس پہ کہا جاتا ہے جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے. ادھر آزادی کشمیر کے حوالے سے اور یکجہتی کے حوالے سے دن منا رہے ہیں، تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جیل ہی بھریں گے، ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب نے یاد کیا. ایک تو یہ کہ جیل بھرو، ان کو تو شاید بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے جیل بھرو ہوتا کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ حالات سب کے لگا لیں حال ہی میں جو ہوا ہے سب کچھ. یوم کشمیر کے جو ایشو ہے پوری ملک کا، ملک میں ایک 5 فروری جو ہے سالہ سال سے ایک جہتی اظہار کے لیے بنایا جاتا ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتی کشمیر کی مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت کی بربریت ہوئی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی بنے گا، اور یہ جیل بھرو طریقے چلائیں گے نہیں کیونکہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. مگر یہ بڑا افسوسناک عمل جو سب سے زیادہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سلامتی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کے دفاع میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، داخلہ پالیسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اپنی ذات میں انٹرسٹ ہے کہ مجھے کرسی میں کس طرح بٹھایا جائے اور مجھے جو ہے نا اقتدار دوبارہ واپس دیا جائے. یعنی سب کچھ انڈو کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پوزیشن میں صرف ان کو اقتدار چاہیے. یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے تاریخ میں رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے تمام تر جماعتی یا اپنا جو بھی ان کے اختلاف رائے جب بھی ہوا، مگر جب قوم کا مسئلہ آیا، قومی سلامتی کا مسئلہ آیا، کسی بھی ایشو کے اوپر جہاں پاکستان کو اولین ترجیح پہ رکھا جائے، وہاں پہ یہ پہلا آدمی ہے جو بیک فٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے APC میں نہیں جاؤں گا. یہ تو بڑا افسوسناک. اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں اقتدار کی کتنی محبت ہے اور پاکستان کی کتنی محبت ہے. اسی پاکستان نے اس کو عزت دی ہے، اسی پاکستان نے اس کو عزت دی، اسی پاکستان نے اس کا نام مشہور کیا اور اسی پاکستان سے ایک پرائم منسٹر بھی بنا ہے. اور آج اسی پاکستان کے اوپر جب حالات اس نیک پہ پہنچ گئے کہ جہاں قومی سطح پہ قومی سلامتی ایک امن کے لیے ایک APC مشاورت کے لیے بنائی جا رہی ہے، وہ کسی ذات کے لیے کسی حکومت کے لیے تو نہیں بنائی جا رہی. یس، وہ تو ریاست کے لیے، ملک کے لیے بنائی جا رہی. تو اس میں جانا چاہیے تھا، مگر افسوس یہ آپ ان کی ذہن کی عکاسی دیکھیں نا کس طرح ان کی ذہن کے ساتھ. میں وقت چکے نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ اویس نورانی آپ کا. ناظرین، کل ہم بات کریں گے اسی کشمیر کے حوالے سے مشال ملک سے. ذرا ان کی باتیں بھی سنیے گا کہ نہ شوہر سے نہ باپ کی بیٹی سے بات ہو رہی ہے فون پہ اور نہ کوئی رابطہ ہے. کس قدر ظلم ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، کشمیریوں پاکستانیوں کو خوشحال کرے اور حقیقی معنوں میں ہمیں جسم واحد بننے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.